بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر اور آپ کی آل پر۔ ناظرین کرام، بخارا کا بادشاہ ایک مرتبہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اے شہنشاہ ولایت، میرے پاس خدا کی دی ہوئی ہر نعمت موجود ہے۔ میری بادشاہت میں میرے حکم کے بغیر کوئی کام ممکن نہیں ہوتا۔ نعمت خداوندی سے مالا مال ہوں، لیکن ایک چیز کی کمی میں شدت سے محسوس کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں اولاد سے محروم ہوں۔ آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ خداوند کریم مجھ کو اس نعمت سے بھی نواز دے۔ حضرت لال سائیں نے بادشاہ کے لیے دعا فرمائی اور ساتھ ہی یہ بشارت بھی دی کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہیں ایک فرزند صالح دے گا، لیکن اس میں ہمارا ساجہ ہوگا۔ بادشاہ نے عرض کی، حضرت مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میری سلطنت کا ولی عہد پیدا ہو جائے۔ کچھ ہی عرصہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے بادشاہ پر مہربانی فرمائی اور اس کو ایک فرزند ارجمند عطا کیا۔ بادشاہ نے بیٹے کی پیدائش کی خوشی میں زر و جواہر تول کر حضرت لال سائیں کی خدمت میں پیش کیے، مگر آپ نے ان تمام چیزوں کو رد کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمیں دنیاوی دولت سے کیا سروکار، ہم درویش لوگ ہیں، ان جھگڑوں سے تو ہمارا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، ہمارا تو تمہارے بیٹے میں ساجہ ہے، ہم اس میں سے حصہ لیں گے۔ یہ کہہ کر آپ نے حکم دیا کہ بچے کو ہمارے سامنے لایا جائے۔ بادشاہ نے فوراً آپ کے حکم کی تعمیل کی۔ آپ نے بچے کو اٹھایا اور اپنی گدڑی میں چھپا کر بادشاہ سے کہا کہ اب تم جو کچھ مرضی کر لو، اس میں آدھا حصہ میرا ہوگا۔ آپ نے اس بچے کا نام ادم رکھا۔ یہ لڑکا ہی بڑا ہو کر سلطان ادم کے نام سے مشہور ہوا، لیکن کچھ عرصہ حکومت کرنے کے بعد اس نے دنیا ترک کر دی اور باقی آدھی عمر فقیری میں گزار دی۔ سلطان ادم نے حضرت لال سائیں کے حکم سے خیر پور کے پاس پہاڑی پر قیام کیا اور وہیں وفات پائی۔ آپ کا مزار خیر پور میں موجود ہے۔ سلطان ادم میں سے حضرت لال سائیں نے اس کی درویشی کی شکل میں آدھا حصہ لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ لال سائیں رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے ہمیں بھی راہ ہدایت پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔